پہلا سوال، کیا پاکستان اسٹڈیز سوشل سائنسز کا حصہ ہے؟ اور کیا ایک اسٹوڈنٹ پاکستان اسٹڈیز میں گریجویشن کرنے کے بعد سوشل سائنسز کے سبجیکٹس میں کام کر سکتا ہے؟ احمد کا سوال۔ جی احمد، پاک اسٹڈیز سوشل سائنسز کا ہی پارٹ ہے اور اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ تو آپ اگر پاک اسٹڈیز میں بی ایس کرتے ہیں یا ایم ایس کرتے ہیں یا کوئی بھی ڈگری کرتے ہیں تو اس کے بعد سوشل سائنسز میں کوئی بھی جاب اگر اناؤنس ہوتی ہے، عام طور پر جو جنرل جاب ہوں گی، بہت اسپیسیفک کسی فیلڈ کی نہ ہوں، تو اس میں آپ اپلائی کر سکیں گے۔ اور ایون اگر آپ کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے اپلائی کرنا چاہیں یا کسی اور اس طرح کی کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہیں تو تب بھی آپ کر سکیں گے۔ آپ کے لیے پورے آپشنز اوپن ہیں، اور ایون ایڈمنسٹریٹو جاب ہو، ریسرچ جاب ہو، ان سب جگہوں پر آپ جا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ دوسرا سوال، کس طرح کے اسٹوڈنٹس کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے سبجیکٹس میں اپلائی کرنا چاہیے؟ عریشہ کا سوال۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز آپ نے پوچھی ہے، اور ہیومن ریسورس میں چونکہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ جاتے بھی ہیں، جو بھی بچے بی بی اے کرتے ہیں یا بچے ایم بی اے کرتے ہیں تو ان کی جو اسپیشلائزیشن کی جو چوائس ہے تو اس میں ہیومن ریسورس ایک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، ہیومن ریسورس میں جانے کے لیے ایک سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو ہیومن سائیکالوجی سے انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ ہیومن سائیکالوجی کو آپ کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، آپ کو پبلک ایڈمنسٹریشن کی پورا ایک آپ کا ایپٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ آپ انسانوں کو، آپ لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہوں، کہ لوگوں کے مزاج کے مطابق آپ ان کو سمجھ سکتے ہوں۔ اس میں اگر میں آپ کو یہ کہوں نا کہ بھی اگر آپ کا ای کیو لیول جو ہے وہ بہت اچھا ہو، مثلا ایموشنل انٹیلیجنس، آپ اپنے جذبات کو اور دوسروں کے جذبات کو، آپ اپنے احساسات کو اور دوسروں کے احساسات کو، آپ اپنے انوائرمنٹ کو اور اپنے آپ کو اور اپنی موٹیویشن کو اور دوسروں کی موٹیویشن اور دوسروں کی چیزوں کو اگر آپ بہت بہتر انداز سے سمجھنے والے ہیں اور اس کے مطابق اگر آپ دوسروں سے ڈیل کرنے والے ہیں تو آپ بہت اچھے سے پرفارم کریں گے، اور جب آپ جاب میں جائیں گے کسی بھی کمپنی میں، کسی بڑی آرگنائزیشن میں، تو آپ بڑے آرام سے وہاں پہ ایک سکسیسفل مینیجر کے طور پہ آپ کام کر سکیں گے۔ شکریہ۔ تیسرا سوال، فزکس میں گریجویشن کرنے کے بعد اب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ سہیل کا سوال۔ جی سہیل، یہ ہے کہ آپ بی ایس فزکس کرنے کے بعد آپ آئی ٹی کی طرف موو کر سکتے ہیں۔ اس میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے ہو سکتی ہیں۔ مثلاً بعض یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ کو الیکٹرانکس میں ماسٹر کروا دیں گی، اور اس روٹ سے بھی آپ آئی ٹی کی طرف موو کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو آپ اس کے مطابق ڈائریکٹلی آپ آئی ٹی کی طرف بھی موو کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ آپ ہر طرح کے فیلڈ کے اندر شاید آپ نہیں جا سکیں گے۔ آپ کچھ فیلڈ کے اندر آپ جا پائیں گے، کچھ میں نہیں جا پائیں گے۔ اس میں بہرحال ہمارے یہاں یونیورسٹیز کا اور ایچ ای سی کا جو ایک ریگولیشن سسٹم ہے، جو ان کے مختلف قوانین ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ آگے یہ کرے گا، جو یہ پڑھے گا وہ آگے یہ پڑھے گا، جو اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کچھ چیزیں آپ کے لیے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ البتہ مثلا اگر آپ نیٹ ورکنگ ہے یا الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ کوئی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ ان میں اگر آپ جانا چاہیں گے تو آپ جا سکیں گے۔ شکریہ۔ چوتھا سوال، تنیس فاطمہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایف ایس سی پری میڈیکل میں 833 مارکس لیے۔ 2020 میں انہوں نے دوبارہ ایگزام دیا لیکن مارکس امپروو نہیں کر پائی۔ لاہور بورڈ کے رول کے اکارڈنگ اب وہ مزید رپیٹ نہیں کر سکتی، تو اب انہیں کس شعبے کا انتخاب کرنا چاہیے جو لو بجٹ میں وہ افورڈ کر سکیں؟ کنیز فاطمہ کا سوال۔
جی کنیز فاطمہ، یہ جو آپ کے 830 نمبر ہیں اور اس کے مطابق آپ میڈیکل سائنسز کی طرف جانا چاہ رہی تھیں اور اس کے لیے آپ مسلسل ظاہر ہے کہ آپ نے کوشش کی، آپ نے ریپیٹ بھی کیا، آپ نے سارا کچھ کیا۔ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے دل برداشتہ نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا اور آپ کا ایپٹیٹیوڈ میڈیکل کا رکھا ہی نہ ہو، جس وجہ سے یہ کہ آپ کے پاس آپ اس انداز سے اسکور نہیں کر پائیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو دوسرے فیلڈ کی طرف جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس بہت سارے فیلڈز ہیں، مثلاً اگر آپ بایولوجی کی بیس پر مختلف فیلڈز لینا چاہیں گے تو اس میں پھر آپ کو کچھ ریسرچ ریلیٹڈ فیلڈز ہیں، کچھ کلینکل ریلیٹڈ فیلڈز ہیں، کچھ ٹیکنیکل فیلڈز ہیں اور کچھ پبلک ہیلتھ ریلیٹڈ فیلڈز ہوتے ہیں۔ اب انس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا۔ مثلاً اگر آپ کلینکل سائڈ پہ جانا چاہ رہی ہیں تو اس میں آپ کے پاس یہ ڈی پی ٹی آ جائے گا، اس کے پاس آپ کے پاس اسپیچ لینگویج تھراپی آ جائے گا، آپ کے پاس آڈیالوجی آ جائے گا، آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں۔ اگر آپ ریسرچ سائڈ پہ جانا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس فارمیسی کا آپشن آئے گا، بایو ٹیکنالوجی کا آئے گا، بایو کیمسٹری کا آئے گا، آپ کے پاس اسی طرح بایولوجی اور زوالوجی اور یہ ساری پوری ایک بایولوجی کی لمبی لائن آپ کے پاس مل جائے گی۔ اور اگر آپ ٹیکنیکل سائڈ پر جانا چاہتی ہیں تو پھر ایم ایل ٹی اور آئی ایم ٹی اور اسی طرح سے ٹیکنالوجی کے مختلف فیلڈز ہیں جو آپ مثلاً آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی بھی ہے، پھر اس کے علاوہ ڈینٹل ٹیکنالوجی بھی ہے، کئی اس طرح کے فیلڈ ہیں۔ پبلک ہیلتھ کی سائڈ پہ اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے کہ آپ پبلک کے اندر جا کے کام کرنا چاہتی ہیں تو اس لحاظ سے پھر آپ کے پاس پھر نرسنگ کا فیلڈ بہت اچھا فیلڈ ہے۔ نرسنگ کے علاوہ آپ کے پاس پبلک ہیلتھ ایک بذات خود ایک اچھا فیلڈ ہے، پھر ویٹرنری اور مختلف اس طرح کے فیلڈز ہیں کہ جن کے اندر جا کے آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اچھا فیلڈ ایگریکلچر کا ہے کہ آپ ایگریکلچر میں جائیں، اور ایگریکلچر کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر پھر 22 تقریباً اسپیشلائزیشن ہے۔ آپ کا ایڈمیشن تو ایگریکلچر میں ہوگا لیکن اسپیشلائزیشن کی ورائٹی زیادہ ہے، تو آپ اس کے اندر آپ دیکھ سکتی ہیں اور آپ کا ایڈمیشن کسی نہ کسی یونیورسٹی کے اندر آپ اگر بہتر پرفارم کرتی ہیں تو آپ کا ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق آپ ان میں سے کوئی بھی آپ چیز چوز کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ 5واں سوال، کیا ایل ایل بی کی ڈگری سی ایس ایس کے لیے بھی مددگار ہے؟ علی رحمان کا سوال۔ جی ایل ایل بی کی ڈگری سی ایس ایس کے لیے یقیناً آپ کے لیے ایک مددگار بھی ہے اور ہیلپ فل ڈگری ہے، اور اس میں آپ جب سی ایس ایس کی طرف آپ جاتے ہیں تو خود لاء کے کئی ایک سبجیکٹس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ایون جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے تو اس میں بھی آپ کئی چیزیں اس میں اوور لیپ ہوتی ہیں، پھر پولیٹیکل سائنس جو ہے اس میں بھی اوور لیپ ہوتی ہیں، کرنٹ افیئرز کے ساتھ بھی لاء کے ساتھ چیزیں اوور لیپ ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ اوور لیپ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہیلپ فل فیلڈ ہے سی ایس ایس کے لیے۔ اگر آپ نے بہت توجہ سے اس کو آپ پڑھیں گے اور اپنی انگلش اور اپنی جو کرنٹ افیئر ان چیزوں سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے تو سی ایس ایس آپ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔